السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، جب کوئی معاشرہ حساس اور زندہ ہوتا ہے تو اس کو معاشرے میں ہونے والی بیماریاں اور جرائم، کرائم اور معاشرے میں ہونے والے گناہوں کا احساس باقی رہتا ہے۔ ادھر کچھ دنوں سے ہمارے شہر میں مختلف علاقوں میں آنے والی خبروں کے ذریعے سے یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ قتل کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ نشے کا چلن تو دنیا کے ہر خطے میں ناقابل بیان ہو چکا ہے۔ زنا کاری، قحبہ گری، جسم فروشی کے اڈے مسلمان بہنوں کا اس گھنونے کاروبار کا حصہ بننا اڑوس پڑوس کے ہمارے علاقوں میں پایا جا رہا ہے۔ اعداد و شمار بڑھ رہے ہیں۔ اسباب سوچنا چاہیے، حل تلاش کرنا چاہیے، عملی اقدام کرنا چاہیے، تبصرہ کر کے خاموش نہ ہو جائے، ویڈیو فارورڈ کر کے بے فکر نہ ہو جائے، اور سوشل میڈیا پر مضمون لکھ کر مطمئن بھی نہ ہو۔ جو کام میدانی سطح پر بھی کرنے کے ہیں وہ کام کیے جائیں، قانونی سطح پر جو کرنے کے ہیں وہ کام کیے جائیں۔ علماء کرام کا اہم میدان ہے۔ رفاہی کام کرنے والی تنظیموں کو سوچنا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک اپنا حصہ لگائے، معاشرے کی بڑھتی ہوئی، بگڑتی ہوئی اس صورتحال کے تھامنے کے لیے۔ قتل کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا زن، زر، زمین، تین وجوہات ہے عموماً قتل کی۔ اگر اجمالاً کہا جائے، ان شارٹ کہا جائے، اختصاراً کہا جائے، عورتوں سے تعلق، عشق بازی، زر، دولت، اور تیسرا زمین، جھگڑے، ریئل اسٹیٹ کے کاروبار۔ قتل کی واردات کی چوتھی وجہ ہے مذاق کی آڑ میں بے عزتی کرنا۔ چند دوست بیٹھتے ہیں، چند گنڈا گردی کے مزاج والے بھائی جمع ہوتے ہیں، مذاق کی آڑ میں انسلٹی اور بے عزتی کے واقعات پیش آتے ہیں اور وہیں پر قتل ہو جاتا ہے۔
5ویں وجہ ہے قتل کی معاملات کی لکھت پڑھت کا نہ ہونا، ڈاکومنٹیشن کا نہ ہونا، شفافیت کا نہ ہونا۔ میں فلانی زمین آپ کو بیچ کر دوں گا، آپ میرے پارٹنر ہیں، آپ میرے بروکر ہیں، یا میرا کام کتنا ہے، تعلق کس درجے رہے گا، اس کی وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ الجھ جاتے ہیں تو قتل کے واقعات پیش آتے ہیں، جنگلوں میں بلا کر قتل کر دیا جاتا ہے، فارم ہاؤس پر رکھ کر خون بہا دیا جاتا ہے، گھروں میں گھس کر پورے خاندان کو تہہ تیغ کر دیا جاتا ہے۔ پولیس سے، عدالت سے انصاف کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ سزا ملتی ہے حق والے کو، اسے چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔ مقدمے کی کارروائی، جوڈیشل پروسیس خود ہی زبردست سزا ہے اس بیچارے مظلوم کے لیے، اس قابل رحم مقتول کے رشتہ داروں کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلم انڈسٹری نے اور بننے والے ان سیریلز نے، مسلسلات نے قتل کی جرأت، نشے کی جرأت، بے حیائی کے کام کی جرأت بھی بڑھائی ہے، حوصلہ بھی دیا، طریقے بھی بتلائے۔ ویڈیو گیم ہوتے ہیں مار دھاڑ والے، جب آدمی گھنٹوں دوسرے کے ساتھ مار دھاڑ کی کارروائی کرے گا، کیوں جذبات نہیں بنیں گے قاتلانہ؟ کیوں جذبات نہیں بنیں گے جلاد پن کے؟ شرعی پردہ نہیں گھروں میں، نکاح کے بعد ناجائز تعلقات کے واقعات، بیوی کے ناجائز تعلقات کے واقعات، مرد کے ناجائز تعلقات کے واقعات، معشوقاؤں اور اپنے عاشقوں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات، یہ بھی قتل کی ایک بڑی وجہ، نشے کی لت کی طرف اور ڈرگ ایڈکشن کے بڑھنے کی بڑی وجہ حرام تعلقات کا ہونا ہے۔ شرعی پردہ زندہ کرنا پڑے گا، محرم اور نامحرم کا فرق کرنا ہی پڑے گا۔ دل گندے ہو کر رہیں گے جب شرعی پردہ نہیں رہے گا۔ سگے بھائی اور سگے رشتہ داروں کے علاوہ کوئی بھائی بن نہیں سکتا شرعی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے۔ قتل و غارت گری کی وجہ ہے تکبر۔ مجھے بڑا مان لو، میں لیڈر ہوں یہاں کا، الیکشن ہو گیا، ہار گئے وہ صاحب، سامنے والا اپوزیشن جیت گئے، 48 گھنٹے کے بعد خبر آ رہی ہے کہ جو سرپنچ جیتا ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا یا قتل کر دیا گیا؟ تکبر بھی وجہ ہے قتل کرنے کی، حسد بھی وجہ ہے قتل کر دینے کی، کرسی کی محبت، دولت کی محبت اندھا بنا دیتی ہے۔ چند روزہ زندگی میں آدمی اتنا بڑا گناہ کرتا ہے کہ جس گناہ کے بارے میں اس کی برائی بتانے کے لیے علماء کرام سے کہا گیا کہ قاتل کی
نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ جوڈیشیل لیول پر، عدلیے کی سطح پر، قانونی سطح پر سوچنے کی بات ہے۔ قاتلوں کی جلدی رہائی کا ہونا، قاتلوں کے لیے آرام دہ سہولیات والے جیل کا قیام ملنا اور پولیس عملے کا نامناسب طریقے پر کاؤنسلنگ کرنا، یہ بھی حوصلے بڑھا رہا ہے قاتلوں کے۔ شفقت ہونی چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ جو بہنیں فیشن پرستی میں اور جو بہنیں بیوٹی پارلر کے راستے سے، بے حیائی کے راستے کی طرف جا رہی ہے، غربت کے لیے زناکاری ضروری نہیں، ضرورت پوری کرنے کے لیے بدکاری ضروری نہیں ہے۔ دوسرے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے، نکاح کی دلچسپی ہی ختم کر دی جاتی ہے، ذمہ داری والی زندگی کو پسند ہی نہیں کیا جاتا۔ کاش ہمارے وہ بھائی جو مسجدوں کے بنانے، گنبدوں میناروں کے بنانے اور نفل عمرے، نفل حج بار بار تربیت کے بغیر کرنے پر اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، وہ سوچتے ان میدانوں کے بارے میں، سماج کی حفاظت کے بارے میں۔ ہر جگہ پر راشن کٹس کی ضرورت نہیں، ہر جگہ پر ہر زمانے میں غلے کی تقسیم کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے ایک ایک بہن سے ملاقات کی جائے اور اس کی زندگی کو آباد کیا جائے، جسم فروشی سے توبہ کرائی جائے، اس کی باعزت زندگی کا نظام بنایا جائے، اس کو اپنے خاندان کا ایک فرد بنا کر آبرو مندانہ مقام دیا جائے۔ ضرورت ہے درد رکھنے والے دوست اور احباب ان غنڈہ شمار کیے جانے والے دوستوں سے ملیں، قتل کے جرائم انجام دینے والے نوجوانوں سے ملیں، ایک ایک بستی میں گانجا اور ڈرگ منتقل کرنے والے پورے ٹولے سے، پوری گینگ سے، لگے بندے سسٹم سے انتہائی شفقت کے ساتھ، دعا درود کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اللہ رسول کی دہائی دے کر، قوم کی حفاظت کا واسطہ دے کر، آخرت کے تذکرے کر کے ان بھائیوں کو ان جرائم سے نکالے ہیں۔ یہاں پر شریک ہونے والے بھائی، ایسا ہونا چاہیے کہ بیان کے بعد علماء کرام سے ملیے، اپنے خطیب سے ملیے، اپنے امام صاحب سے ملیے، پیش کیجیے اپنے آپ کو۔ کب تک تماشائی رہیں گے ہم؟ سننے پر کب تک اکتفا کریں گے؟ ہمیں بتائیے مولانا، میں اس میں وقت دینے کے لیے تیار، ہمیں بتائیے خطیب صاحب میں مان لگانے کے لیے تیار، امام صاحب مجھے بتائیے میری بیوی بہترین کاؤنسلنگ کر سکتی ہے، میری بیٹی بہترین کاؤنسلنگ کر سکتی ہے، میرے ٹیچرز یہ کام بہت بہتر انجام دے سکتے ہیں، آپ ان کو استعمال کریں۔ علاقے بتائیے، بستیاں بتائیے،
کہ جہاں پر یہ لوگ جا کر محنت کریں، میرے بھائی پریکٹیکل کام، عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لگے بندھے کام کر کے مت سمجھیے کہ آپ نے دعوتی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ گھسے پیٹے مضامین اور بار بار ایک ہی کام، ایک محلے، متعین چہروں سے مل کر مت سمجھیے کہ آپ نے اپنی داعیانہ ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ کیوں چوٹ نہیں لگتی جب آپ دیکھتے ہیں ایک مسلمان بھائی کا قتل کر دیا گیا، پورے گھرانے کا قتل کر دیا گیا، معشوقہ کا قتل کیا اور عاشق دندناتے ہوئے وہاں پر بیٹھا ہے، عدالت میں، پولیس اسٹیشن میں اظہار کر رہا ہے۔ چپ نہیں ہوتی ہمارے دل میں۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاؤ، توفیق تو مانگو، لغویات و فضولیات اپنی زندگی سے نکالو معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اپنی صلاحیتوں کو معاشرے کے اندر یہ بڑھتے ہوئے جرائم کے روک تھام کے لیے علماء کرام کی نگرانی میں کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔